أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا قاسم کی آمد مرحبا نعمت کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے وہ بابرکت اور مبارک رات ہمیں نصیب ہوئی جس کا انتظار تھا آج الحمدللہ عز و جل ہماری قسمت کی معراج کہ ہم نے
شب ولادت پالی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی یہ بابرکت رات آج دنیا بھر میں عاشقان میلاد خوشیوں میں جھوم رہے ہیں. آنکھیں خوشی کی وجہ سے آنسو کو روکنے میں ناکام ہیں. دل میں ایک خوشیوں کا سمندر امنڈ پڑا ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، اس کے حبیب کی رضا کو پانے کے لیے آج کہاں کہاں عاشقان رسول جمع ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ہم کتنے نصیب والے ہیں نا، ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے نصیب والے. اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تیرا کروڑوں احسان ہے، تیرا کروڑوں احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں یہ جذبہ، یہ نعمت عطا کی کہ ہم تیرے حبیب کا جشن ولادت بنا رہے ہیں. اللہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے. ہم شکر بجا لاتے ہیں. تیرا کروڑا 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 احسان ہے مولا کہ تو نے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہر آنے والی نسل جب تک ہم جئیں، جب تک ہماری نسلیں چلیں، اللہ سب کے سب تیرے حبیب کا جشن ولادت مناتے رہے، مناتے رہے مولا، مناتے رہے مناتے رہے مناتے رہے. ہر گھڑی ہر آن آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جشن ولادت میں ترقی 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 ہوتی ہی چلی جائے. ذوق شوق کے ساتھ مناتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سرور، امام الانبیاء. ان کے فضائل بیان کرنے کا جی تو بہت چاہتا ہے، ذہن تو بہت کرتا ہے کرے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ کلام یاد آ رہا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. جیسے میرے سرکار ہے ورنہ ایسا نہیں کوئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک عربی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس عربی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہی بھی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا. چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بعد زبان بلند 3 مرتبہ میرے آقا کی نبوت کی گواہی دی. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا. محدثین کرام اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا. عربی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا، آقا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدے کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی. پھر اس نے عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی دست بوسی اور قدم بوسی کر لوں. ہائے ہائے کیا نصیب والا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اس کی اجازت دی. چنانچہ وہ خوش نصیب عربی میرے آقا کے دست مبارک کو اور قدم مبارک کو چومتا ہے. اور کیوں نہ پھر ہر عاشق کہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا. جب اس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بل بلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کن پٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے. لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیکھ کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے. یا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو. تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے. اونٹ نے فریاد کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اسے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو. تو اونٹ بھی فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. بکریاں فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. چڑیا فریاد کرتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. جس کو دیکھو فریاد کرتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی صحابی کی آنکھ نکلے تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی کا بچہ بیمار ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. کسی کو تکلیف ہو تو حاضر ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں. یہاں تک کہ رب کی نافرمانی بھی کر جائے تو حاضر ہوتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد. یہی سے چاہتی ہے ہر نیدا ہر نیدا. اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجوئینا کرتے گئے جیسے میرے سرکار ہیں. صلو علی الحبیب. جس کا جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہو, میرے آقا کی وہ خصوصیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا. یہ بھی میرے آقا کی خصوصیت ہے صلی اللہ تعالی وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی ہے اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت الکرسی آپ کو عطا کی گئی. آپ کو تمام خزائن الارض یعنی زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, اس کا ظہور ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا. تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کا سامان بنا دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعض معجزات مثلا
قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا، مگر آپ کو اچھے اچھے القاب سے پکارتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر اور مزار انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہائے ہائے، جنت کی پیاری 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 سور پھونکنے پر سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار سے باہر تشریف لائیں گے، اور حالت کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی، اور پھر جب یہ بقی آئے گی، اور بس چلتے 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار امتیوں کی شفاعت بھی کریں گے، کہ منصب شفاعت، منصب محمود، مقام محمود میرے آقا کو عطا کیا گیا ہے، میرے آقا کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ محشر والے میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور سجدہ کریں گے، اور وہ رب کی تعریف بیان کریں گے جس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن لوائل حمد عطا کیا جائے گا، جھنڈا، تعریف کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا، مگر میرے آقا کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کی اعمال صالح برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معجزات کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ حبیب کبریا ہیں۔ تو یہ چند خصائص اور بھی بہت سے خصوصیات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں محدثین نے نقل کیا۔ ان میں سے چند خصوصیات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، آج کی یہ رات برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے، جہاں ہم بیماریوں سے شفا کے طالب، قرض اتر جائیں اس کی طلب، پریشانیاں، مصیبتیں، گھریلو ناچاکیاں، طرح طرح کی بیماریاں دور ہوں اس کی حاجت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حاجتوں میں جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اس رب کریم کی بارگاہ سے مغفرت کی بھیک بھی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے، تقوی نصیب ہو جائے۔ کاش میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ چند برس ہوئے ہیں دعوت اسلامی کو، چند ہی برس ہوئے ہیں۔ 1980-81 کی یہ تحریک ہے، اور آج 2011 کا یہ سال چل رہا ہے۔ تو زیادہ عرصہ نہیں ہوا دعوت اسلامی کو، مگر اللہ کی رحمت، اللہ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے اس تحریک کے اوپر۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ تحریک امت کو جیسے تحفے میں ملی ہے۔ یقین مانو میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ایک نظر غور کریں کہ یہ تحریک کتنے پیارے انداز سے مدنی انقلاب لا رہی ہے۔ اماموں کی بہاریں، نمازوں کی بہاریں، داڑھیوں کی بہاریں، نوجوانوں میں یہ مدنی انقلاب، نوجوان مسجد میں آ کر بیٹھنے میں سکون محسوس کر رہا ہے۔
کبھی دعوت اسلامی کے سنت و برے تربیتی اعتکاف پر غور کریں. ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں. جہاں کئی چند بوڑھے اعتکاف کرتے تھے، دعوت اسلامی نے الحمدللہ نوجوانوں کو معتکف بنا دیا، مسجد میں بیٹھنے والا بنا دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گھروں میں بیٹھے ناظرین، اسلامی بہنوں، یہ ایسی تحریک ہے جو ہمیں مدینے کا دیوانہ بنا رہی ہے، ہمارے دل میں مدینے کی محبت پیدا کر رہی ہے، قرآن کی محبت پیدا کرتی ہے. یہ تحریک نماز کی محبت پیدا کرتی ہے، شریعت کا پابند بناتی ہے. آج جس بے چینی کو، جس بے کلی کو، جس بے سکونی کو آج یہ دنیا رو رہی ہے، دعوت اسلامی آپ کو اس کا حل دے رہی ہے. مگر وہ حل صرف زبان تک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بیان کرنے سے حل ہو جائے گا. حل ہوگا اور حالات بدلیں گے جب ہم بدلیں گے. ہمیں بدلنا ہے. تو گویا کہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی، ایک پروٹیکٹ وال کریٹ کر رہی ہے، پروٹیکٹ دیوار بنا رہی ہے، ایک تحفظ کا قلعہ بنا رہی ہے. آ جاؤ اس قلعے کے اندر، انشاءاللہ عز و جل اس قلعے کے اندر نفس و شیطان سے تحفظ نصیب ہوگا، ایمان کی سلامتی کی سوچ بنے گی، بے حیائی سے بچنے کی سوچ بنے گی اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اور پھر دنیا میں گاؤں گاؤں گھر گھر تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت امیر علیہ سنت پر، کروڑوں رحمت امیر علیہ سنت پر. خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہمیں رب کریم نے عطا کی ہے امیر علیہ سنت کی صورت میں. یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق ہمیں نصیب ہوا کہ جس نے اس انداز سے جشن ولادت منانے کا جذبہ عطا کیا ہے. جشن ولادت تو صدیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں عشاق، مگر ہر دور میں ایک انداز چلا آ رہا ہے. عاشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور اس عاشق کا اپنا انداز ہے، اور اس کا انداز اتنا دلربا، اتنا پسندیدہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں عاشقان رسول نے اس عاشق رسول کے انداز کو اختیار کیا ہے. اتنا اٹریکٹیو، اتنا دلکش، اتنا پرذوق اور اتنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انداز لے کر آئے ہیں ہمیں. الحمد اللہ کی کروڑوں رحمتوں امیر اہل سنت پر، جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوچ، ان کا دامن، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی تعلیم ہمیں عطا کی اور ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں داخل کر دیا. دعوت اسلامی کس قدر طریقت، شریعت، روحانیت، تصوف، علم، عمل، سنت، عشق، محبت، ایک وارفتگی، ذکر الہی، ذکر رسول، کبھی ذکر اللہ کرا رہی ہے، کبھی نعتیں پڑھا رہی ہے، کبھی بیان سنا رہی ہے، مسجد میں لا رہے ہیں تو اجتماع سنا رہے ہیں، تو اعتکاف کروا رہے ہیں، تو قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہے، تو درس نظامی اور فقہ کی تعلیم عام ہو رہی ہے. غور کیجئے دعوت اسلامی کتنے ملٹی پرپس کے ساتھ آج اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے. غور کیجئے، یہ بھی نعمت نہیں تو بھی نعمت کیا ہوتی ہے. میں عرض یہی کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ سارے انداز ہمیں دعوت اسلامی نے دیے. دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی ولادت، 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 رحیم کی آمد، کریم کی آمد، کریم کی آمد، سید کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا عطار کی آمد. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے تمام اسلامی بھائی. صلی علی نبینا، صلی علی محمد،
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے جلاؤ میں محبت نبی کی آمد ہے جلاؤ میں محبت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے ہوئی خدا کی عنایت نبی کی آمد ہے سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے سجائے تاج شفاعت نبی کی آمد ہے ایک عجیب سی برحت نبی کی آمد ہے ایک عجیب سی برحت نبی کی آمد ہے دلوں پہ تاری مسرت نبی کی آمد ہے دلوں پہ تاری مسرت نبی کی آمد ہے الہی کر لو زیارت نبی کی آمد ہے الہی کر لو زیارت نبی کی آمد ہے عطا ہو چشم بصیرت نبی کی آمد ہے عطا ہو چشم بصیرت نبی کی آمد ہے خوشی کی آ گئی ساتھ نبی کی آمد ہے خوشی کی آ گئی ساتھ نبی کی آمد ہے مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے کیوں آج جمعے کے سرکار آئے کیوں آج جمعے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے وہ آئے تو عالم کے مختار آئے وہ آئے تو عالم کے مختار آئے لو آ جائے امت کے غم خار آئے مسلمانوں صبح بہار مبارک مسلمانوں صبح بہار مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے مبارک تجھے آمنہ ہو مبارک مبارک تجھے آمنہ ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے
بن کے غم خار آئے عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا عدد ہم کو 12 کا کیوں نہ ہو پیارا کہ 12 کی تاریخ جب یار آئے کہ 12 کی تاریخ جب یار آئے صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور دیکھو اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جان نور سے معمور ہے ذرہ ذرہ سب جان نور سے معمور ہے ہم زدو تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے ہم زدو تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے ہم زدو تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کافور ہے آ گیا وہ جس کے صدقے ہر بلا کافور ہے آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادمان آج دیوانے مدینے کے سبھی ہیں شادمان میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے میٹھے آقا کی ولادت سے ہر ایک مسرور ہے صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ صحابہ رحمت باری ہے 12ویں تاریخ ہم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کے دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کے دو روزہ دارو
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مخلص و غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کے دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ قید و رنج و غم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ اب ہمت نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو راز دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو تم بھی پردہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو خاردارو مرحبا یا مصطفیٰ باغ عالم کی بہارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی توبہ ربیع النور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے بالیقین ہے عید عیدا عید میلاد النبی مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہیں بہاریں سب فضا پر نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو لب چوم کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈے لہرا لے بولو آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد مکی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد جب تلکیے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلکیے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلکیے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 یا مصطفیٰ
کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا جھوم کے بولو جھوم کے بولو آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا عادل کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا داتا کی ولادت مرحبا مولا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اعلیٰ کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی کا واسطہ تار کو عید میلاد النبی کا واسطہ تار کو عید میلاد النبی کا واسطہ تار کو بخش دے مولا رحماں عید میلاد النبی مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ عید میلاد النبی کا واسطہ تار کو عید میلاد النبی کا واسطہ تار کو عید میلاد النبی کا واسطہ بدکار کو بخش دے مولا رحماں عید میلاد النبی مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ بولو مرحبا 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 یا مصطفیٰ بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری عید ہے بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری عید ہے بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری عید ہے بے سہارو غم کے مارو بس تمہاری عید ہے آج وہ آیا جہاں میں جس کا سارا نور ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد مرحبا جانا کی آمد جانے جانا کی آمد جانے جانا کی آمد دلبر کی آمد سلطان کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد اکبر کی آمد
احمد کی آمد قاسم کی آمد برکت کی آمد احمد کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی آمد انور کی آمد اکبر کی آمد دلبر کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فارسی کی آمد فرجون کے بولو شرمانا چھوڑو آقا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی ولادت فیشا کی ولادت نبی کی آمد رحمت کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت نبی کی آمد آقا کی آمد جانا کی آمد میرے آقا کی آمد آقا کی آمد آقا کے پھول کی آمد بیبر کی آمد ربر کی آمد یاسین کی آمد تاسین کی آمد حمید کی آمد نبی کی آمد حمی کی آمد حجور کی آمد امید کی آمد نعیم کی آمد امین کی آمد عامر کی آمد منیر کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت آقا کی ولادت مولا کی ولادت آقا کی آمد جوڑا مولا کی آمد مرحبا یا مصطفی 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 مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 جد الحسین مرحبا 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 جد الحسین مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد سر جھوم کے بولو لب چوم کے بولو آقا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی ولادت نبی کی آمد انور کی آمد رابر کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد کرشی کی آمد ذرا جھوم کے بولو خوش ہو کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈے لہرا کر بولو آقا کی آمد داتا کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد
ناصر کی آمد ناصر کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 آقا اکبر کی آمد صلو علی الحبیب سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میرے پیارے آقا کی آمد مرحبا میرے سونے آقا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہ کی آمد مرحبا پیارے آقا کی آمد مرحبا سونے آقا کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدی آمد نور خدا صلی علی خوش آمدی صلی علی خوش آمدی صلی علی خوش آمدی سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال نور ہے زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت بولو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا چہرہ کر بولو مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں ہاں دل جگمگا رہے ہیں ہاں دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت نیا اجالا نیا اجالا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت آئی نئی حکومت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا نے رنگ بدلا نے رنگ بدلا صبح کے شب ولادت بولو آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال
کا لال آمینہ کا لال ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح الامین گھارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گھارا روح الامین گھارا روح الامین گھارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا عرشورا پریرا عرشورا پریرا عرشورا پریرا صبح شب ولادت آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا کر بولو مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا مرحبا مرحبا اللہ اکبر یہ نعرہ تکبیر محسوس ہوتا ہے؟ یہ ذرا نعروں کا تلفظ سن لیجئے. اول تو نعرے تکبیر بھی غلط ہے. نعرہ تکبیر را پر زبر ہے. نعرہ تکبیر تکبیر تو بالکل غلط ہو جاتا ہے. تکبیر حمزہ ہے ایک، یعنی پہلے تو نون کے بعد عین ہے. نعرہ وہ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ تجوید کے قواعد تو یہاں نہیں آئیں گے. تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. یہ نعرہ بولنا سیکھے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تمام عاشقان رسول کو جشن ولادت کی رات مبارک ہو. سب کے لیے، نعت خوانوں کے لیے بالخصوص مدنی پھول ہے. وہ جی نہیں چاہتا کہ کوئی اچھا کلام آ جائے، یعنی کہ نیا کلام تو دوسرے نعت خوان کو پڑھنے کا موقع دے بندہ، بہت دشوار ہوتا ہے. میں پڑھوں گا اور لوگ خوش ہو گئے، مزہ آ جائے گا. اب یہ دیکھ لیں گے یہ کیا ہے، ثواب ملے گا کہ مزہ آئے گا. مزہ بھی ہو سکتا ہے نہ آئے، گلا ہی پھٹ جائے. کوئی ایک دو بول بھی پڑھیں کہ آج تمہاری آواز ذرا بٹھی ہوئی تھی، مزہ بھی، ایک تو مزہ نہیں آیا تھا، بالکل ہی کرکرا ہو گیا. تو اپنا بہترین اشعار مل گیا نا، بہترین کلام مل گیا یار. مزے کو مزہ اس میں یہ کہ دوسرے نعت خوان کو دے دے گا یار یہ آپ پڑھیے گا. نفس پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کو اپنے لے لینا، اس پہاڑ سے بھی زیادہ وزن دار ہے. یہ نفس پر اتنا وزن پڑتا ہے کہ یہ چھپا کے میں نے رکھا ہے کہ میں اب یہ بڑی رات کو، وہ بھی جشن ولادت کی رات، سب سے بڑا اجتماع ذکر و نعت اور دنیا بھر میں دھوم در دھوم ہوتی ہے، میں اس میں پڑھوں گا. سب نعت خوان یار واہ یار بڑا یار یہ کس کا کلام ہے، کہاں سے نکال لا یار تم، تو پھر خوش ہوتا اور مطلب یوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت، ہاں یہ نفس پر گرا ہے. میں نے جب غیبت کی تباہ کاریوں پر کام شروع کیا تھا تو میرے کو بھی یوں تھا کہ یہ میں بیان کروں گا غیبت کی تباہ کاریوں، نئے میں مطلب انکشافات کروں گا. اس میں غیبت کی تباہ کاریوں میں ایسے انکشافات ہیں کہ پڑھنے والا سوچ میں پڑ جائے. الحمدللہ اللہ کہتا ہے. بس میں نے بولا کہ اب میں میرے شعر کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے اچھا بیان کرتا ہے. تو میں نے اسلام بھائی کو بولا کہ اپنے لکھتے جاتے ہیں اور ان کو اپنے فارورڈ کرتے رہو، یعنی بھیجتے رہو، ان کو میل کرتے رہو. اور یہ ہم تو کب یہ کتاب تکمیل پر پہنچے گی اور کب اپنے یار بیان کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو یہ کرتے رہیں گے، ثواب اپنے اکٹھا کرتے رہیں گے. الحمدللہ ہم نے بھیجنا شروع کیا. دھڑا دھڑ غیبت کے خلاف ایک دم محاذ آرائی ہو گئی اور دھوم مچ گئی اللہ کی رحمت سے. اسی طرح بعض اوقات بڑے اچھے مضامین میرے ذہن میں آتے ہیں کہ میں اس پر بیان کروں گا، تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ بتا دوں کہ یار یہ ذرا آپ بیان کر لینا، یہ مدنی پھول آپ بیان کر دینا. میرا نفس تو بولتا ہے یار نہیں یار تو بول، واہ واہ ہو جائے گی، واہ واہ باپا نے کسی بات کی یار، مزہ آ گیا یار، آپ نے کبھی سنی ہی نہیں تھی. تو اب یہ مزہ آئے کہ نہیں آئے، میں نے بولا نا یہ مزے کی نیت نہیں ہے اصل. تو جب ایسی نیت ہو نا کہ میرے کو کلام کوئی پڑھے تو نہیں میں پڑھوں گا، اس کو یہ نہیں پڑھے یار اس کو پتہ نہیں چلنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نفس کو اٹھا کے گٹر میں ڈالو. گٹر بھی ہو جو سب سے بدبودار ہو، اس میں پھینکو اور وہ کلام آپ آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کو دے دو. کوئی بعید نہیں کہ آپ کا یہ عمل آپ کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. اگر مقصود ثواب ہے تو ثواب اسی میں زیادہ ملے گا. وہ چھپا کر رکھنے میں ثواب مجھے تو کوئی لگتا نہیں ہے کہ اس میں ثواب ملے. اخلاص تو نہیں، اب تو بندوں میں واہ واہ چاہتے ہیں تو چھپا کے رکھا ہے. اب ثواب کی نیت کریں تو بھی بیکار ہے کہ دل میں تو واہ واہ ہے نا کہ میں سب کے سامنے وہ ایک مطلب یعنی کہ ڈکلیئر کروں گا کہ کیسا میں لایا کلام. تو یہ نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مبلغ بھی اس کا خیال لگے، کوئی ایسی بہترین حکایت آپ کو لگے نا کہ بس اب میں اچھال دوں گا پبلک کو، خوب نعرے لگے، ایسی حکایت ہاتھ میں آ گئی ہے کسی مبلغ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو وہی حکایت آپ اس کو دے دیں دوسرے مبلغ کو کہ یار آپ بیان کر دیں. اس کو بولنا بھی نہیں کہ میں نہیں تو پھر وہ ذرا میں کرو گے تو اور پھنسو گے. تو میں تو اپنی باتیں، یہ میرا خوش فہمی ہے نا کہ مجھے ہزاروں لاکھوں مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ میرا ڈکلیئر کرنا اس نیت سے بھی کار ثواب ہے کہ میری ان باتوں سے اسلام بھائی وہ ترغیب پائیں، یہ بھی کار ثواب ہے. اس نیت سے میں واہ واہ کے لیے کروں گا میں بھی پھنسوں گا. اللہ تعالیٰ آپ جیسے عاشقان رسول کے صدقے مجھے مخلص بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چونکہ نقل ایسی اچھی ہوتی ہے کہ وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مسخرہ تھا، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے دوست کو وصیت کی کہ، اور جوان تھا داڑھی کالی تھی، انہوں نے وصیت کی کہ میری داڑھی میں ذرا آٹا چھڑک دینا قبر میں. تو وہ اس کے دوست نے بولا تو مرتے مرتے مسخری نہیں چھوڑتا، کوئی تک ہے، اور جو میں کہتا ہوں کر دینا نا.
خیر اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ داڑھی میں آٹا چھڑک دیا. پھر وہی دوست اپنے مرحوم مسخرے دوست سے خواب میں ملاقات ہوئی. وہ اچھے حال میں تو ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے، میں نے یہ سن رکھا، مجھے مطلب میں نے سن رکھا ہے کہ وہ یا اللہ تو سفید بالوں کی تعظیم کرتا ہے، سفید بالوں کا اکرام فرماتا ہے. تو اب میرے تو بال سفید ہو نہیں پائے، کالے ہی کالے تھے. تو اب میں نے یہ ترکیب کی کہ میں نے آٹا چھڑکوا دیا کہ چلو سفید نہ ہو پائے نہ صحیح، سفید بال والے جو مسلمان ہیں میں ان کی نقالی ہی کر لیتا ہوں، ان کی نقل کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ قبر میں وہ نقالی کر لی، آٹا چھڑکوا دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. کون سی ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مطلب جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے اللہ کے نیک بندوں کی نقل کرتے رہنا چاہیے، مگر وہ ہو سولڈ. نقالی جو ہے نا وہ ہر ایک کی، کہ بعض اوقات وہ اگر ہم نیک بندہ سمجھتے لیکن وہ اہل علم نہیں ہوتا نا تو بعض اوقات وہ رونگ نمبر لگتے رہتے ہیں. تو جو مطلب جیسے علماء مشائخ جو مطلب ہے نا کہ اہل علم ہوں با عمل ہوں، ان کے عمل کی جو ہے نا جیسے اعلیٰ حضرت ان کا عمل دیکھ کر لوگ شریعت کے مسئلے نکالتے تھے علماء کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا ہے پھر ضرور جائز ہے یہ کہ اعلیٰ حضرت ایسے با عمل تھے. ہر ایک کا یہ حال نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بھی اس میں بھی ذرا وہ تھوڑا عقل سلیم سے کام لینے کا ہے کہ کس کی نقل کریں ہم کس کی نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو. آج کی اس 12ویں شب کی مزید برکتیں ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اجتماع اور اس کے علاوہ باب المدینہ میں 9 مقامات پر اجتماعات ہو رہے ہیں. ملک بھر میں مختلف مقامات پر اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے اجتماعی میلاد میں شریک، مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہیں. جشن ولادت کے صدقے میں ہم ہر سال بلکہ ہمارا بس ہمارا ملک جو امن کا گہوارہ بنے، آمین. یہ دہشت گردیاں ختم ہو جائیں دنیا آمین، سے، آمین. دنیا سے دم توڑ جائیں آمین. اور ہم سب عزت کی زندگی گزاریں. آمین. جب یہ عزت کی زندگی گزاریں گے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تو اسلام کی دعوت دینا سب کو آسان ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. اور انشاءاللہ غیر مسلم ہمارے قریب بہت زیادہ آنے لگیں گے. مدنی چینل کے ذریعے ماشاءاللہ کتنے قریب آ رہے ہیں لوگ، تو کتنے نئے مسلمان ہو رہے ہیں. کل ایک اسلامی بھائی تھے جی بابا، اللہ 2 مہینے ہوئے ان کو مسلمان ہوئے، اپنے خاندان کے مزید 8 کو انہوں نے مسلمان کر لیا. الحمدللہ. ابھی اندر بیٹھے ہیں اور ایک فرد ابھی باقی ہے. ان کی خواہش ہے ان کے لیے بھی دعا ہو جائے کہ اللہ کرے وہ بھی مسلمان ہو جائے. آمین آمین. وہ تیار نہیں ہو رہا. تو الحمدللہ مدنی چینل مرحبا، فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. ماشاءاللہ. مدنی چینل تو ایسا مبلغ ہے بابا کہ اس وقت باب الاسلام سندھ کی جتنی جیلیں ہیں ان کے جو بڑے ہیں نا انہوں نے ان تمام جیلوں میں مدنی چینل چلانے کی ہمیں اجازت دے دی ہے. سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. آئی جی جیل میں پتہ چلا سارے باب الاسلام کے جتنے بھی جیل ہیں تو چلاؤ ان میں مدنی چینل، سدھارو ان قیدیوں کا. سبحان اللہ. آئی جی جیل کی اس اسلام محبت کو لاکھوں سلام. اللہ اس کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. خدا کی قسم میرا دل بہت خوش ہوا ہے آئی جی جیل سے. میں اس کو جانتا نہیں، مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا. کوئی بھی ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اس نے دیا نہیں اجازت کہ پورے سندھ میں جہاں تک میرا اثر ہے پورے باب الاسلام میں لگاؤ مدنی چینل اور دکھاؤ قیدیوں کو. ماشاءاللہ. اصل پچھلے دنوں جو بابا یہ جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا، جیل خانہ جات کی مجلس بھی تھی، جو جیلوں میں کام کرتے ہو، پھر جو قیدی ایسا ان کا ذہن بنا تھا انہوں نے قیدیوں کو دوپہر کو آرام کروایا ماشاءاللہ کہ رات مدنی مذاکرہ ہے تو ہم جا کر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے. سبحان اللہ. اور کتنی ہی جیلوں میں قیدیوں نے مدنی مذاکرے دیکھے. جیل کے عملے وہاں تھے، عملے نے مدنی مذاکرہ دیکھا.
تو الحمدللہ اس کی امید ہے کہ برکتیں و بہاریں بھی ظاہر ہوں گی، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی جو ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کی ایک بہار ہے بے شک ماشاءاللہ، جس انداز سے مدنی چینل کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ اچھی نیت ہے، مجھے یاد پڑتا آئی بھی تھی تو آج کچھ اس مدنی مذاکرے میں جب جیلوں کی مجلس کا مدنی مذاکرہ تھا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، یا اللہ جشن ولادت کا صدقہ میرے مدنی چینل کو بھی آباد رکھ، مدنی چینل چلانے والوں کو بھی آباد رکھ، میری دعوت اسلامی کو بھی آباد رکھ، اور ہر جشن ولادت منانے والے عاشق میلاد کو آباد، شاد، آباد، اور جنت الفردوس میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی اور کرم سرکار کا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، محمد نوید اتاری، ڈنگا شہر، تحصیل خان، ضلع گجرات ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے باپا جان سے کہ آپ کا یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی آپ اپنا انداز بتا دیں اور ہمیں بھی سکھا دیں کہ کس طرح ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانی چاہیے، اور میرے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی فرما دیجیے، میرے کاروانوں کے لیے بھی۔ والسلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ محمد مستنصر آزاد طاری، ضلع بیاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کون سا خاص عمل ہمیں کرنا چاہیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی محسوس کرائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ان دونوں سائلوں کو مرحبا کہتا ہوں۔ دونوں کے سوالات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جشن ولادت کیسے مناتے ہیں، کیسا انداز ہے اور کیا کرنا چاہیے، اس طرح کا سوالات ہے۔ تو ہم کس طرح مناتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، یا ہمارا کیا انداز ہے، یہ تو مدنی چینل پر دکھ رہا ہے کہ ہمارا کیا انداز ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر دور میں وہ خوشیاں منانے کا الگ الگ طریقہ رہا ہے، طور طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہر وہ طریقہ کہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہوتا ہے، اور حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ہر وہ عمل جو مسلمان جس کو اچھا سمجھے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کی ممانعت نہیں ہے اس میں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو اب پہلے جشن ولادت منانے کا طریقہ یہ نہیں تھا، وہ جھنڈے اور یہ مطلب چراغاں جس طرح ہم نے کیا ہے، واقعی یہ انداز نہیں تھا۔ پہلے کچھ اور انداز ہوتا تھا اور اب کچھ اور انداز ہے۔ تو جو بھی جائز طریقہ، جیسے قرآن پاک میں آیت ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی کی تعظیم کے لیے نیا نیا طریقہ جاری کیا جائے اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ اچھا اور اس آیت کے تحت داخل ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں یہ تعظیم کے علماء کی تعظیم کے بھی طریقے ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، تو اسی طرح مطلب مشائخ کی تعظیم کے بھی الگ الگ طریقے۔ پہلے یہ ہر طریقہ نہیں ہوتا تھا، مختلف طریقے مختلف دور میں وہ رائج ہوتے رہے، تو اب یہ طریقہ ہے اور شریعت سے نہیں ٹکرا تھا۔ تو اس لیے یہ طریقہ اگر اچھی نیت سے کوئی اپنائے گا تو ثواب پائے گا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 12 دن تک جھنڈے اپنے گھروں پہ، 30 دن تک لہرانے کی ترغیب ہوتی ہے ہماری، اور 12 دن تک راتوں کو چراغاں اپنے گھروں پہ
گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، اور کافی اسلامی بھائی، کافی عاشقان رسول یہ کرتے بھی ہیں. تو یہ خوشی کی علامت ہے چراغاں کرنا، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں تو یہ ثواب ملے گا. اسی طرح اجتماعی ذکر و نعت کرتے ہیں. 12 دن تک ہمارے مبلغین گھر گھر جا کر موقع کی مناسبت سے شخصیات کے یہاں بھی جاتے ہیں. شخصیات پر کے یہاں جانے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر شخصیات کو بلا لیتے ہیں. تو اس طرح جو اوپر کا طبقہ ہے جو ہمارے اجتماعات میں عام طور پر نہیں آتا، ان تک ہم نیکی کی دعوت پہنچا دیتے ہیں، دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو یوں اسلامی بھائی کرتے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی پردے کی رعایت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح 12 دن تک یا پورا مہینہ ہی یہ تو چلتا رہتا ہے اپنا سلسلہ. 11ویں شریف میں بھی غوث پاک کے سلسلے میں 11ویں، 12ویں شریف میں 12ویں لوگ کرتے ہیں. تو ان کے گھروں پہ جا جا کر کہ اس بہانے ان کے مہمانوں کو یہ اکٹھا کریں گے اور آپ لوگ جا کر ان پر کچھ بیان بھی کرو، انفرادی کوششیں بھی کرو، تحائف بھی ان کو پہنچا دو، لنگر رسائل، لنگر VCD وغیرہ سے ان کو فیضیاب کرو. تو اس طرح ماشاءاللہ اوپر تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے. مدنی چینل ہے یہ، گھر گھر میں جا کر جشن ولادت کی دھومیں مچا رہا ہے. ہم نے بے شمار قافلوں کی ترکیبیں بنائیں، بے شمار. باب المدینہ سے 1200 قافلوں کا ہدف تھا. اس کے علاوہ اور بھی شہروں سے کافی قافلے اور ملکوں سے قافلے. اور ہم نے یہ ذہن دیا ان کو کہ بھئی اپنے شہر میں تو ماشاءاللہ جشن ولادت کی دھوم ہے، ان دیہاتوں میں اطراف گاؤں میں جائیں آپ کہ جہاں اتنا جشن ولادت کا نہیں ہے مطلب ذہن، معاہدہ اگر جشن ولادت کی دھومیں مچائیں تو الحمدللہ قافلے وہاں بھی دھومیں مچا رہے ہوں گے، پہنچ گئے ہوں گے. اور ہم نے نعت خوانوں کو بھی یہی ذہن دیا کہ آپ بھی قافلے میں، ہم آنے ہی اسی نعت خوان کو دیں گے اپنے یہاں بڑی رات کو کہ جو قافلے میں ہوگا. تو یہ ان کی ترکیب بنائی، اب یہ قافلے میں، اب وہ یہاں سے فارغ ہوگا پھر اپنے قافلے میں شریک ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ عز و جل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، دونوں کو فیض ملا ہے. یہ میرے آقا کی ولادت کا دونوں کو، رات کو بھی فیض ملا ہے، دن کو بھی فیض ملا ہے. اب امام حسن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ المنان کے شعر پر نہیں غور کرتے. صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، صبح کا بھی ذکر ہے، شب کا بھی ذکر ہے. یہ قلم کے دھنی تھے. ہاں یہ ان کے بس یہ تھے. ہمیں ان بزرگوں کی غلامی پر ناز ہے الحمدللہ. تو رات آ رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی. ان دونوں کے بیچ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس طرح ہوئی ہے کہ رات بھی مشرف ہے، دن بھی مشرف ہے. تو الحمدللہ ہم صبح بہاراں کا استقبال بڑے تز کو احتشام سے کرتے ہیں. سبزی پرچم اٹھا کر کھڑے کھڑے اور نعتوں اور سلاموں کے گلدستے لٹاتے ہوئے ماشاءاللہ. یہ ایک منظر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشہ سا چڑھا ہوتا ہے گویا کہ بس وہ سب مست ہوتے اور نور کی بارشیں گویا ہو رہی ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ مطلب یعنی کہ مغفرت کے گویا پروانے تقسیم ہو رہے ہیں محبوب کی ولادت کی خوشی میں. اور یوں ہم تصور میں بی بی آمینہ کے گھر چلے جاتے ہیں کہ جب کسی کے گھر ولادت ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، تو خیرات بٹتی ہے. تو ہم بھی لائن میں لگ جاتے ہیں کہ ہم کو بھی مطلب نا جشن ولادت کا صدقہ ملے گا الحمدللہ. تو یوں الحمدللہ یہ ہماری ترکیب ہوتی ہے. اور پھر صبح بہاراں ہو جاتی ہے، پھر فجر کی اذان، پھر وقت مناسب پر پھر فجر کی نماز، روزہ رکھتے ہیں. سحری سنت ہے ہی روزہ رکھنے کے لیے، یہ سحری کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن یہ لنگر میلاد ہے، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو بھی اس کے لیے بھی جائز ہے کھانا. تو اب وہ ہم دن کو روزہ رکھتے ہیں اور الحمدللہ تقریباً علاقوں سے وہ پھر دوپہر کے وقت جلوس میلاد مرحبا کی دھومیں مچاتے ہوئے نکل پڑتے ہیں. ہر طرف ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر
خصوصاً یہ ایم جینا روڈ پر، او ہو وہ ہے نا سرا آتا ہی نہیں نظر. ایک سرا اگر اس کا یوں سمجھ لو کہ نشتر پارک پر ہوتا ہوگا نا تو ایک سرا اس کا یہاں میری ویدر ٹاور پہ ہوتا ہوگا، میرا گمان ہے. کیونکہ وہ عشاء کے بعد بھی جلوس ختم نہیں ہو رہا ہوتا، میں دیکھتا ہوں چل نہیں رہا ہوتا ہے دیر. میں دیکھے نا اس لیے بولتا ہوں کہ مطلب ہم تو خیر وہ جلدی ختم کر دیتے ہیں اپنا سلسلہ. وہ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، تاکیدیں ہوتی ہیں کہ نمازیں آپ کو وقت کے اندر. مسجد آ گئی، جلوس اپنی جگہ پر، یہ ٹھیک ہے ایک اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن جماعت واجب ہے. اگر کوئی اور مجبوری نہیں ہے تو مسجد میں جا کر با جماعت پہلی جماعت سے نماز پڑھ لو، پھر جلوس کو آگے بڑھو. ہماری تاکید یہ ہے. اب جو عمل نہیں کرتا وہ ظاہر ہے کہ اس میں میرا کیا قصور. اب وہی لوگ مطلب جلوس میں چل رہے ہوتے ہیں، نمازوں کے وقت جلوس چل رہے ہوتے ہیں، یہ وہی بے نمازی لوگ ہوتے ہوں گے جو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، تو آج بھی کیا پڑھنی ہے انہوں نے. تو کم از کم یہ کہ جشن ولادت میں میرا مان رکھو یار، اور اس سے پہلے آج سے نمازی بن جاؤ کہ عید کے جلوس کا تقدس بھی پامال نہ ہو اور سب نمازوں میں لگ جائیں. اور یہ نہیں کہ پھر عید کے بعد مت پڑھنا تو میں گناہ گار ہو جاؤں یہ بولوں گا. تو آج سے شروع کر دو تو شروع کر دو بس. اور اب یہ کہ آخری سانس تک نمازیں جاری ہوں، پچھلی نمازوں کا حساب لگ جائے، جو قضا ہوئی ہوں وہ قضا عمری ادا ہو جائے. یہ کسی کو مت بولنا کہ آج کا دن تو پڑھ لو پھر بھلے نہیں پڑھنا. پھر تو اس کا مطلب نہیں پڑھنے کی آپ نے اجازت دے دی نا اس کو، بھلے نہیں پڑھنا، نہیں پھر بھی پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا. اس کی برکت سے بس شروع کر دو. تو یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ وہ جشن ولادت کا ہمارے جلوسوں کا اور سلسلہ ہوتا ہے. ہر طرف مطلب مرحبا کی صدائیں سنی جاتی ہیں، ہر طرف رحمتوں کی پھوار برس رہی ہوتی ہے. اللہ میرے اس جشن ولادت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو طغیانی اور طوفان سے بچائے. امن و آشتی کے ساتھ یہ بس دریا بہتا رہے ہمارا. اس میں جو خرابیاں ہیں، بعض خرابیاں ہیں، بعض لوگ سنا بینڈ باجے لے کر گھس جاتے ہیں. ان کو عرض ہے کہ یار ایسا نہیں کرو، ہمارے جلوس کے تقدس کو تم پامال کرتے ہو، تم عاشقان رسول کیسے ہو؟ تو یہ تو حرام ہے بینڈ باجے بجانا. تو اس لیے بینڈ مانجے والے مہربانی کر کے بینڈ باجے نہ بجائیں، آقا کی نعتیں گنگنائیں. بعض نادان عورتیں، اسلامی بہن کیا کہوں ان کو، نادان عورتیں بھی وہ جلوس میں آ جاتی ہیں. ان کو تو بالکل اجازت نہیں ہے. یہ ہرگز اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، وہ بس اپنے گھر میں جشن ولادت منائیں، باہر نہیں. جلوس میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح چراغاں دیکھنے کی اجازت بھی ان کو میں نے نہیں دی، میں نے منع کیا ہوا ہے. تو دعوت اسلامی والیوں کی تو ہم کو تعداد بھی ملی تھی 30,000، تو وہ ہاتھوں ہاتھ کو 1-2 دن میں مل گئی تھی تعداد کہ اتنی ساری بہنوں نے نیت کی کہ وہ چراغاں دیکھنے نہیں جائیں گی. مردوں میں عورتوں کا گھسنا جو ہے نا، سب سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ نیکی کا کام نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب. ابھی کولمبو سے میسیج آیا ہے کہ جشن ولادت کے سلسلے میں وہاں جو عاشقان رسول نے چراغاں کیا تھا، اس چراغاں کو دیکھ کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نام احمد رضا رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے میرے جشن ولادت کی. جب جشن ولادت میں یہ کشش ہے تو جس کی ولادت منا رہے ہیں اس میں کتنی کشش ہوگی. ہائے ہائے، جاری رہے گا. فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے. دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے. فیضان ہے، فیضان ہے،
میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، ہے چار جانب آج جشن آمد رسول، دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مرحبا عطا کی آمد، مرحبا انور کی آمد، مرحبا انور کی آمد، مرحبا دلبر کی آمد، مرحبا رہبر کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا اعلیٰ کی آمد، مرحبا اولا کی آمد، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا مولا کی ولادت، مرحبا نبی کی آمد، مرحبا امی کی آمد۔ مرحبا ذرا جھوم کے بولو، مرحبا اب جھوم کے بولو، مرحبا آقا کی ولادت، مرحبا مولا کی ولادت، مرحبا رہبر کی آمد، مرحبا سرور کی آمد، مرحبا انور کی آمد، مرحبا رؤوف کی آمد، مرحبا رحیم کی آمد، سراج کی آمد، مرحبا امی کی آمد، مرحبا آقا اطہار کی آمد، مرحبا آقا عمران کی آمد، مرحبا آقا حسان کی آمد، مرحبا آقا وزیر باپو کی آمد، مرحبا آقا بلال کی آمد، مرحبا آقا نعت خان کی آمد، مرحبا آقا شورا کی آمد، مرحبا آقا دعوت اسلامی کی آمد، مرحبا آقا امت کی آمد، مرحبا آقا عطار کی آمد، مرحبا آقا عبید رضا کی آمد۔ مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غریب کی آمد، غریب کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، سلطان کی آمد، عیسیٰ کی آمد، نبی کی آمد، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے۔ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ تگے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے۔ تمہارے ہوتے ساتھے درد و دکھ کس سے کہوں پیارے، شفیع آسیہ تم ہو، وکیل مجرمہ تم ہو۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجدارو، دنیا کے تاجدارو، سرکار سارے گناہ گارا دی عید ہو گئی، سارے گناہ گارا دی، سارے گناہ گارا دی، سارے گناہ گارا دی، اج عید ہو گئی۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ
ہے سب مسلمان، گر چکا ہے اب میرے بارا، گر چکا ہے اب میرے بارا، رحمتوں سے بھر دو داما یا نبی سلام علیکہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اے مولا رواں رواں گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے میرے پاک پروردگار، تو تو پاک ہے، ہم گندے بدکار پاپی، مگر تو اے اللہ غفار، تو ستار، تو رحمان، تو رحیم، تو کریم، تو عظیم، تو غفور، تو شکور، تو حلیم. اے اللہ تجھے تیری مبارک صفات کا واسطہ ہماری بے حساب بخشش کر. ہماری زبان تو گندی ہے، ہم گندے ہیں، سراپا گناہ آلود ہیں. اے اللہ تجھے تیرے اچھوں کا صدقہ، اچھوں کے اچھے کا صدقہ، جس کی ولادت کی خوشی میں ہم حاضر ہوئے ہیں مولا، اسی کا صدقہ. اے اللہ تیرے محبوب کا جشن ہے، تو بھی اللہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی خالی جھولیوں میں بے حساب مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے مولا خالی نہ لوٹانا یا اللہ. اے اللہ صبح شب ولادت کا واسطہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں مولا. اے مولا ہمیں میزان عمل پر نہ لایا جائے مولا، ہمارے اعمال تولے جانے کے لائق نہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ بھاری، بہت ہی زیادہ بھاری ہے. اے اللہ اول تو نیکیاں نہیں، نیکیاں اگر کر بھی ڈالی تو اخلاص نہیں. اے اللہ اخلاص نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں آتا ہے اللہ. بالکل خالی دامن، خالی پیالہ، خالی ہاتھ لیے سونے محبوب کی ولادت کا صدقہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئے مولا. دے 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 مغفرت کی فیک دے مان جا مولا. تجھے منانا بھی نہیں آتا، تجھے راضی کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا ہے اللہ. تیری بارگاہ میں دعا مانگنا بھی نہیں آتا. اے اللہ اتنے عاشقان رسول دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے بیچارے مولا، رو رہے کسی کے آنسو کے قطرے کے صدقے. اللہ ہم پر جہنم کی آگ بجھا دے ٹھنڈی کر دے اللہ. ہم یہاں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے. اے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے اللہ. مولا معافی دے دے. اے اللہ معافی دے دے. اے اللہ معافی دے دے. اب تجھے معافی مانگتے ہیں مولا، معافی مانگنا بھی نہیں آتا ہے اللہ. اے اللہ نہ ہمیں استقامت ملتی ہے توبہ پر، کر کے توبہ پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اللہ. کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں پڑ ہی جاتا ہوں یا الہی، ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا الہی. اے اللہ تو توبہ پر استقامت. اے اللہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، اے اللہ جب تک ایک بھی آنکھ چمکتی رہے، جب تک ایک بھی ایمان والا اس مادر گیتی پر باقی رہے، اے اللہ محبوب کی جشن ولادت مناتا رہے. اے اللہ مناتا رہے. اے اللہ جشن ولادت مناتا رہے. جشن ولادت مرحبا، 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 آقا کی ولادت مرحبا،
आका की विलादत मरहबा, मौला की विलादत मरहबा, मौला की विलादत मरहबा, दाता की विलादत मरहबा, दाता की विलादत मरहबा, सरकार की विलादत मरहबा सरदार की विलादत मरहबा मंठार की विलादत मरहबा गमखार की विलादत मरहबा ताजदार की विलादत मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मरहबा या मुस्तफा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या अल्लाह, बेशुमार मरीज़ भी हो सकता है मदनी चैनल के ज़रिए दुआओं में शरीक हों, इनके नुमाइंदे यहाँ जमा हों, जगह जगह जमा हों। ए अल्लाह, हमारे सारे मरीज़ मोहलिक अमराज से शिफा पा जाए। या अल्लाह, तकलीफ़ों से, दुखों से, ए अल्लाह, परेशानियों से जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इन सब से नजात दे दे। या अल्लाह, खैर इस जहाँ में खैर, उस जहाँ में खैर, ए अल्लाह, ज़िंदगी में खैर, ए अल्लाह, वक्त नज़आ खैर, कब्र में खैर, हश्र में खैर, खैर ही खैर दे, आफियत ही आफियत दे। ए अल्लाह, दोनों जहाँ की भलाइयाँ दे दे। हमारे बेरोज़गार बरसरे रोज़गार हों इलाह आलमीन, हमारे तंग दस्त फराग दस्त हों। ए अल्लाह, हमारे बेनमाजी नमाजी हो जाए। या अल्लाह, हमारे गुनाहगार निकुकार बन जाए। या अल्लाह, हम सब अच्छे हो जाए। या अल्लाह, हमारी दावत इस्लामी दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की करे। इलाह आलमीन, दावत इस्लामी दुनिया में छा जाए, सुन्नतों का हर सू डंका बजाए, मदनी काफिलों की रेल पेल हो जाए, मदनी इनामात की धूम मच जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमें तो जान से प्यारी है बार रे तारे, हमें तो जान से प्यारी है बार रे तारे, हमें तो जान से प्यारी है बार रे तारे, अदू के दिल को कटारी है बारी तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, हमेशा अब तेरे बारी है बारी तारे, हमेशा अब तेरे बारी है बारी तारे, तू खुर्शीद तेरी सालत प्यारे, छुप गए तेरी सिया में तारे, अंबिया और सब मारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तमाम हो गई मिलाद अंबिया की खुशी, हमेशा अब तेरी बारी है बारी तारी, सावेरा
باری ہے بارہویں دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے دلوں کے میل دھلے گل کھلے سرور ملے عجیب چشمائے جاری ہے بارہویں تارے عجیب چشمائے جاری ہے بارہویں تارے روح الامین گایا کعبے کی چھت پہ جھلدا روح الامین گایا کعبے کی چھت پہ جھلدا کعبے کی چھت پہ جھلدا عرشڑا ہریرا ہریرا عرشڑا ہریرا صبح عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے ترمیم ہو رہی ہے بدلا ہے رنگ دنیا دنیا بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت بدلا ہے رنگ دنیا دنیا بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت